غریب نواز کو ہند کی سلطانی، ہند کی ولایت خود نبی پاک نے عطا فرمائی. نبی پاک نے معین الدین کو ایسا نوازا کہ پھر دنیا نے دیکھا. مگر میرے بیچ اسلامی بھائیوں، تھوڑا سا خواجہ کی زندگی کو مزید بیان کرنے سے پہلے یہاں بڑی تعداد میں ینگسٹر بیٹھے ہیں، بڑی تعداد میں نوجوان بیٹھے ہیں. میں چاہتا ہوں سیرت خواجہ بھی سنتے رہیں، اپنے آپ کو بھی چیک کرتے رہیں. آج ہمیں بھی بزرگ ملتے ہیں، آج ہمارے آس پاس بھی تو سفید داڑھی والے ملتے ہیں. ہمارے والد ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، بعض اوقات ہمارے ملازمین ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، ہماری مسجد کے نمازی ہوتے ہیں. بزرگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ چلو کوئی رشتے دار ہے تو ادب کر لیں گے، ورنہ کوئی غریب اگر ہماری عمر میں بڑا ہے تو اس سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ملازم اگر بیچارہ کوئی بوڑھا ہے تو اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے باقی ملازمین کو. نہیں جناب، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں. ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے انس، بڑوں کا ادب اور احترام اور تعظیم اور توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو. بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے، چھوٹے بڑوں پر شفقت کریں، پیار کریں، احترام کریں، عزت دیں انہیں، اور بڑے بچوں پر شفقت کریں. آقا فرماتے میرے ساتھ جنت میں رفاقت پالو. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور بڑوں کی تعظیم نہ کی وہ ہم میں سے نہیں. نبی پاک فرماتے ہم میں سے نہیں ہے. آج لوگ کسی غریب بوڑھے کو اس طرح ڈانٹتے ہیں، اس طرح جھاڑتے ہیں. عجیب بات ہے. بڑا اگر میری عمر میں مجھ سے بڑا ہے، بے شک وہ ملازم ہے، بے شک وہ غریب ہے، وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، تو میرے والد کی جگہ با ادب بے ادب بدنصیب، بے ادب بربادی ہوتا ہے. خواجہ غریب نواز کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ ان کو پتا نہیں تھا یہ زمانے کے ولی ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کا عہدہ کیا ہے. بس دیکھا ایک بزرگ آئے ہیں، نورانی چہرہ ہے، سفید داڑھی ہے، ارے یہ تو میرے والد کی جگہ ہے. محبت سے بٹھایا، پانی پیش کیا، انگور پیش کیے، اور انہوں نے ان کو سلطان ولایت کا ستارہ بنا دیا، آسمان ولایت کا ستارہ بنا دیا. یہ ملتا ہے باادب لوگوں. زندگی میں ہمیشہ باادب رہے، بڑوں کی عزت کرنا. بلکہ یاد ایک عجب ماجرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیسے والا ہو جائے، مشہور ہو جائے، زمانے میں نام ہو جائے، تو اب اپنے بوڑھے غریب رشتہ داروں کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے. میں کیسے بتاؤں کہ میرا چاچا ہے اتنا غریب، ایسے میلے کپڑے، میں کیسے بتاؤں کہ میرا ماموں دیہاتی ہے، میں کیسے بتاؤں کہ میرا جو ہے فلاں کزن جو ہے وہ ٹھیلا لگاتا ہے. اپنے رشتہ داروں کو پہچاننا چھوڑ دیتے لوگ کہ یار میری عزت خراب ہو جائے گی. ایک بات یاد رکھنا، خاص طور پہ جو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے، لوگ کہتے ہیں میرے 5000 فرینڈز ہیں، میں کئی گروپوں کا ایڈمن ہوں، میرے اتنے لائکس ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، تم ان گروپوں کے چکر میں، ان لائکس اور ان پیجز کے چکر میں اپنے قریب کے رشتہ داروں اور اپنے بھائی بہنوں کو بھولے بیٹھے ہو. یاد رکھنا، جس دن بیمار ہوئے، جس دن زمانے نے چوٹ ماری، تمہارے بستر کے کنارے پر وہی تمہارے بھائی بہن اور رشتہ دار کھڑے ہوں گے. وہ 5000 واٹس ایپ اور فیس بک کے فرینڈز نہیں آئیں گے، اپنے ہی ہوتے ہیں. دکھ میں وہی کام آتے ہیں. اور شریعت حکم دیتی ہے کہ قرابت داروں کا حق ہے، اپنے رشتہ داروں کا حق ہے، صلہ رحمی کا حکم نبی پاک علیہ السلام نے دیا. اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا حدیث پاک میں، جس کا مضمون ہے جو بندہ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دیتا ہے اسے عام صدقہ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک صدقہ کرنے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب. بلکہ بڑی کمال کی بات بتاؤں، کتابوں میں لکھا ہے تھوڑی مشکل بات، مگر ذرا غور سے سمجھیے. لکھا روایتوں کا مضمون ہے کہ سب سے زیادہ ثواب اس بات کا ہے کہ بندہ اپنے اس رشتہ دار کو صدقہ دے جو اس سے دشمنی رکھتا. کینہ پرور رشتہ دار کو صدقہ دینے کا زیادہ ثواب ہے نا. مشکل ہے، میری دشمنی کر رہا ہے اس کو کیوں تحفہ دوں، میرے غیبت کرتا ہے، میرے بارے میں بری باتیں کرتا ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین پیارے آقا علیہ السلام کا دین. کیوں؟ وہ تمہیں محروم کر رہا ہے، تم اسے عطا کرو. وہ تم سے توڑ رہا ہے، تم اسے جوڑو. کیونکہ تم اسے تحفہ دو گے، اس کا دل تمہارے لیے صاف ہو جائے گا، دل نرم ہو جائے گا. دشمنی بڑھتی ایسی ہے نا، وہ ہمارے خلاف بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. وہ ہمارے خلاف بات کرتا ہے، اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اور اب چنگاری آگ میں بدلتی ہے، لڑائی بڑھتی ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. ارے اگر اگلا آگ لے کر آیا ہے تم ٹھنڈا پانی ڈال دو نا. تمہیں کس نے کہا کہ پیٹرول ڈالو؟ اچھا تو آگ لایا، میں پیٹرول ڈالتا ہوں، چلو پورا محلہ ہی جلا دیتے ہیں، پورا گھر جل کے راکھ ہو جاتا ہے.
یہ ہے میرے پیارے آقا کا مذہب, یہ ہے دین اسلام. اور سیکھو اولیاء کرام کے قدموں میں بیٹھے ہو کہ ہمارا کام لڑائی کرنا, بدلہ لینا اور جناب کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے. ادب, پیار اور شفقت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. سبحان اللہ. بہرحال خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے بچپن کا واقعہ مجھے اور آپ کو یہ درس دے رہا ہے. پھر میرا جواب اسی طرح بآواز بلند دینا ہے کہ بادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. بے ادب مت بننا. ادب جو ہے وہ بہت آگے تک لے جانا. بے ادبی ساری زندگی کے اعمال برباد کر دیتی ہے. نہ جانے کس کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے. اللہ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہاں, صحابہ کرام کی تو لسٹ ہے نا, انبیاء کی بھی لسٹ ہے, اولیاء کی لسٹ ہے. ہو سکتا ہے اس مجمع میں کئی اولیاء کرام بیٹھے, ایسی روایتیں بھی موجود ہیں کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہو جائیں وہ اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. اللہ نے اپنے بندوں میں اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ تم سب سے ادب سے پیش آؤ. سب کا ادب کرنا. کیا معلوم جو تمہارا ملازم ہے جس کو روز گالیاں نکالتے ہو اللہ کی بارگاہ میں ولی کا مرتبہ کدھر جاؤ. اور ایک بات اور یاد رکھنا, علماء بیٹھے ہیں, میں نے کئی کتابوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی, مجھے 2 چیزیں کے علاوہ کہیں یہ تیسرا لفظ نہیں ملا کہ جہاں براہ راست رب نے فرمایا ہو کہ اللہ اس سے جنگ فرماتا ہے, اس کی اللہ سے لڑائی ہے. صرف 2 ایسے برے کام ہیں جس میں رب نے فرمایا, ایک سود کھانے والا, سود کا کام کرنے والے کے بارے میں فرمایا وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جس نے کسی اللہ کے ولی سے دشمنی کی وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ سے لڑائی کرتا ہے, اللہ سے جنگ کرتا ہے. بتاؤ تو رب سے جنگ کرے گا تو جیت سکے گا؟ بربادی ہوگا نا. اب جب یہ طے ہے کہ جس نے اللہ کے ولی کا دل دکھایا وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے, میں تو پتہ ہی نہیں اللہ کا ولی کون, یہ رکشے والا, یہ ٹیکسی والا, یہ ٹھیلے والا, ہو سکتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ رکھتا ہو. سب سے لڑتے ہیں, سب کو گالیاں نکالتے ہیں, سب کو کہتے تو ایسا تو ویسا, غریب آدمی کچھ کہہ نہیں سکتا. شائستہ رہو, پیار سے بات کرنا سیکھو. کیا معلوم اس کا مرتبہ کیا ہے جس کو میں ڈانٹ کے جا رہا ہوں. اگر آنسو نکل آئے اور دل سے ہائے نکل گئی نا, ایک بات آپ کر کے پھر آگے چلتا ہوں. عزت بھی بڑھ رہی ہوتی ہے. Very well said, everything going very smoothly, beautiful. گھر میں لڑائی جھگڑے, کاروبار ڈاؤن, طبیعت میں گھبراہٹ, لڑائی جھگڑے, ٹینشن. کہ ہو کیا رہا ہے, ایک ایک کر کے ساری چیزیں خراب کیوں ہو رہی ہیں. اگر کبھی زندگی میں ایسا ہونے لگے نا تو چیک کر لینا, کسی کی ہائے تو نہیں دے, کسی کا دل تو نہیں توڑ دے, کسی پر ظلم تو نہیں کر دے. کیونکہ یاد رکھنا اگر مظلوم کی ہائے نکلے گی تو وہ عرش تک جائے گی. اور اللہ جب بدلہ لے گا, اللہ جب قہر نازل فرمائے گا تو رہتی دنیا میں تمہارا نام خدا لوگوں کا دل اللہ کرے کہ فیضان خواجہ نصیب ہو جائے. آگے چلتے ہیں. خواجہ غریب نواز کی تو کیا شان ہے. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ گزرا ہے. ایک بار آپ بھی مزار پہ آئے نا, یہ بات واقعہ بھی بہت کچھ سکھائے. خواجہ غریب نواز کے مزار پہ گئے, بادشاہ تھا, اتنا ادب اس نے کیا کہ میلوں دور اپنی سواری سے پہلے اتر گیا اور بڑے ادب کے ساتھ چلتے 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 خواجہ کے دربار میں گئے. تو وہاں گیا تو کئی نابینا کھڑے تھے. اورنگزیب نے کہا کہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور نابینا ہیں, خواجہ کے دربار میں آئے ہیں دعا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ آنکھیں دے دے. کتنے ٹائم ہو گیا؟ کسی نے کہا 2 سال ہو گئے, بادشاہ سلامت 3 سال ہو گئے, کسی نے کہا 5 سال سے ہی دربار میں پڑھا ہوں. اورنگزیب بادشاہ تھا, کہتا تھا اندر جا رہا ہوں حاضری دینے, واپس آؤں گا, جس کی آنکھیں واپس نہیں آئیں اس کا سر قلم کر دیا جائے. بادشاہ تو آرڈر دے کر اندر چلا گیا. باہر تو چیخو پکار مچ گئی نا, سارے نابینا رونے لگے, گر گرانے لگے, یا اللہ آنکھیں دے دے ورنہ اس بادشاہ نے تو مار ہی دینا ہے. پہلے تو آنکھیں نہیں تھی, اب زندگی جانی ہے. بادشاہ نے بڑے ادب کے ساتھ خواجہ خواجگان کے دربار میں حاضری دی. واپس آیا تو دوسری طرح کا شور مچا ہوا ہے, مبارکباد کا شور ہے, بادشاہ سلامت کی خیر ہو. کہ کیا ہوا؟ کہ بادشاہ سلامت آج آپ کے قدم لگے, ہم سب کو اللہ نے آنکھیں دے دی ہیں. اورنگزیب عالمگیر نے کمال کی بات کہی, کہتا ہے کہ میرا کمال نہیں ہے, تمہاری دعاؤں کی اصل حقیقت اور دل آزاد, دل کے ساتھ جو تم نے دعا مانگی ہے اس کا کمال, یہ دل کے ساتھ جو تم نے پکارا ہے یہ اس کا کمال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم اتنے سالوں سے یہاں پڑے تھے مگر اللہ
اللہ کو دل سے نہیں پکار رہے تھے, تمہارا خشوع و خضوع اس لیول کا نہیں تھا, تمہیں پتا تھا آنکھ نہیں بھی ملے گی تو کھانا مل جائے گا, کئی دنوں سے آپ بھکاری بن کر رہ رہے تھے. میں نے اسی لیے آرڈر جاری کیا کہ اب اپنے رب کو دل سے پکارو. تم نے پکارا تو اللہ نے خواجہ کے صدقے تمہیں آنکھیں عطا کر دی. یہ ہمارے لیے بھی سیکھنے والی بات. مزار پہ جاتے ہیں, اتنے مزارات میں گیا, مسئلہ تو حل نہیں. میں مکے میں گیا, وہاں جا کے دعا کی, پھر بھی مسئلہ نہیں. فلاں پیر صاحب سے بھی دعا کروا کے آیا, مسئلہ حل نہیں ہوا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, دعا کرتے ہیں دل کدھر ہوتا ہے, کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو تعویذ بھی لے رہے ہوتے, کہتے ہیں پتہ نہیں مسئلہ حل ہوگا نہیں ہوگا, چلو پہن لیتے ہیں, چلو بس ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں درود پاک کی, پتہ نہیں مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں, فرماتے ہیں دعا کرتے وقت جس کے دل میں یہ خیال ہے نا کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. دعا اسی کی قبول ہوگی, وظیفہ اسی کا انشاءاللہ کارآمد ہوگا, برکت اسی کو ملے گی جو کامل یقین کے ساتھ آئے کہ میں آیا ہوں اور رب کی بارگاہ سے لے کر ہی جاؤں گا. کریم کے در پر آیا ہوں, خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا؟ ارے سخی کے در پر آیا ہوں, اللہ سخی کے صدقے میری جھولی بھرے گا. جو یقین سے آتا ہے وہ آج بھی لے کر جاتا ہے. بے یقینی ہے جو نہ تعویذ کام آتا ہے, نہ دعا کام آتی ہے, نہ وظیفہ کام آتا ہے. غور کیجیے ہم کدھر جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک بات, ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی, سارے گاؤں والوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا ایسا کرتے کسی میدان میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں جا کر وہ کرتے ہیں, نماز استسقاء جیسے ہوتی ہے. سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں. جب سب گاؤں والوں کو جمع کیا تو ایک نوجوان آیا, اس کے ہاتھ میں چھتری تھی. کتنے سال ہو گئے ایک قطرہ بارش کا نہیں برسا ہے, تو چھتری لے کر آیا. نوجوان نے کمال کا جواب دیا, کہتا ہے کہ جب اللہ سے مانگنے آئے ہیں تو بارش تو ہونی ہے, کریم کے در پر آئے ہیں تو اس نے تو دینی ہے, تم واپس کیسے جاؤ گے بھیگتے ہوئے؟ اور ویسا ہی ہوا. علماء لکھتے ہیں اللہ نے اس نوجوان کی یقین کی برکت سے ابھی دعا جاری تھی اور چھما چھم بارش شروع ہو گئی. سارا گاؤں بھیگتا گیا, نوجوان اپنی چھتری کے سائے میں گھر کو جا رہا. یہ یقین ریکوائرڈ ہے, وہ کامل بھروسہ چاہیے. شاعر کہتے ہیں شاعر مشرق, جو آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ارے حضرت ابراہیم جیسا ایمان پیدا کر لو, آج بھی نمرود کی آگ جیسے گلزار بنی تھی, دنیا کی آگ تو پھر گلزار بن جائے گی. پرابلم یہی ہے, سب پر بھروسہ ہے, رب پر بھروسہ ہے, ساری دنیا پر بھروسہ ہے. ارے میرے بڑے تعلق ہیں فلاں منسٹر سے, فلاں MNA سے, فلاں چودھری صاحب سے, فلاں وڈیرے سے, میرے بڑے تعلق ہیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. سب پر بھروسہ ہے, رب پر بھروسہ. سب کے پاس جاتے ہو مصیبت میں, رب کے پاس اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکا, اس کی بارگاہ یقین ہوگا نا آپ کو ضرور ملے, اور انشاءاللہ ایسا ملے گا کہ گمان میں بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. چلے واقعات بھی سنتے جا رہے ہیں اور سیکھتے بھی جا رہے ہیں. خواجہ غریب نواز کی بہت ساری کرامتیں ہیں. سبحان اللہ, ایسی ایسی کرامتیں ہیں, اللہ نے کیا مرتبہ دیا. جب آپ ہندوستان گئے نا, سارا ہندوستانی خلاف ہو گیا. چلے ایک اور روایت بڑا مسکنسپشن, ایک بڑی چیز کلیئر ہو گئی. راضی کرنا, گاہک ہیں ہمارے, کسٹمر ہیں, ان کو بھی راضی کرنا ہے, بچوں کو بھی راضی کرنا ہے. کچھ لوگ زندگی گزارتے ہیں سب کو راضی کرنے کے لیے, مگر سب کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیتے. حدیث پاک سنو, حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو دنیا کو راضی کر, مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں, مگر ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے. اب اس کی مثال میں دیتا ہوں, دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو گانے باجے, ڈھول تماشے, ناچ گانے, بے حیائی, بہت سارے. آپ کو آج کل پتہ نہیں یوٹیوبرز اور فیس بک پہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں, اپنی ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں کہ 200 لائک مل جائیں, 1000 لائک مل جائیں, میرا پیج پاپولر ہو جائے, چاہے اس کے لیے ناچنا پڑے, گالیاں دینی پڑے, ننگا ہونا پڑے, بے حیائی کرنی پڑے, کچھ بھی کروں گا, کسی طرح میری ویڈیو وائرل ہونی چاہیے. آج تمہیں چند لائکس کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تم رب کو ناراض کر رہے ہو. اٹھاؤ لسٹ, پچھلے 200 سال میں جتنے لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, کون ہے آج ان کا نام لینے والا, کون ہے ان کی یاد بنانے والا, کون ہے ان کے لیے دعا کرنے والا, کون ہے ان کی قبر پر جانے والا؟ ارے وہ بیمار ہوتے ہیں, اخبار میں خبریں آتی ہیں کہ فلاں سپر اسٹار بستر پر پڑا ہے, وہ پوچھنے والا نہیں ہے.
یہ نبی پاک نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ کچھ لوگ اللہ کو ناراض کر دیں گے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے. ایک وقت آئے گا مخلوق بھی بھول جائے گی. ایسا ہو رہا ہے. اب دوسرا پارٹ سنو. کیا بات ہے میرے آقا کی, پہلے ہی سمجھا دیا. کچھ لوگ